محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کی اس دنیا میں ایک بات بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ خود غرضی اور مفاد پرستی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس دنیا میں اکثر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ سماج، سوسائٹی اور پوری اجتماعیت کے مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے وہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور اپنا مقصد کسی طرح سے پورا ہو جائے، اسی کی پوری کوشش ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں مطلب پرستی بھی کہتے ہیں۔ ایسے انسان کو مطلبی بھی کہتے ہیں، ایسے انسان کو خود غرض بھی کہتے ہیں، اور اس صفت کو خود غرضی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ آپ کو کچھ مشکل لگ رہے ہوں تو آج کی زبان میں، انگلش میں جسے آپ کہتے ہیں کہ سیلفشنس جسے کہتے ہیں، یہی خود غرضی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں خود غرضی۔ خود غرض آدمی وہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ سیلفش ہے یہ آدمی۔ اسی طرح سے مفاد پرستی یا ذاتی مفاد کی لیے آدمی جب کوششیں کرتا ہے، چاہے اس میں پوری قوم کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، تو اسے کہا جاتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں مفاد پرستی۔ آج کی زبان میں کہنا ہو تو پرسنل گین جسے کہتے ہیں۔ آدمی کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرا کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ہو جائے، اور جہاں اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہاں وہ بڑھ کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں پوری قوم، پوری انسانیت تباہی کے غار میں چلی جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کا اس کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ میرے چند پیسوں کے اور چند سکوں کے فائدے کے لیے دوسروں کا کتنا نقصان ہو جائے گا، اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دو صفت انسان کے اندر، ایک کیا ہے جسے ہم خود غرضی کہتے ہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا انگلش میں جسے سیلفشنس کہتے ہیں، ایک یہ صفت، اور اسی طریقے سے یہ کہ پرسنل گین، یعنی آدمی ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ میرا فائدہ کسی طرح سے ہو جائے، چاہے دوسرے سب کا نقصان ہو تو اس کی پرواہ کیے بغیر مجھے اپنا کام نکالنا ہے۔ اپنے مطلب کے لیے آدمی کوشش کرنا شروع کرتا ہے، دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بری صفت ہے انسان کے اندر، اور خاص طریقے سے سماج اور سوسائٹی کے لیے یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی سماج اور معاشرے میں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آج اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں۔ سب سے پہلے اس سلسلے کے لیے اسلامی جو نقطہ نظر ہے، اس کو آپ جو ہے ایک آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آیت چھوٹی سی قرآن کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اچھے لوگوں کی صفت یہ بیان کی، خاص طریقے سے صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی یہ دوسروں کے فائدے کے لیے اپنا نقصان تو کر لیں گے، لیکن اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان ہو جائے، یہ ان کی صفت نہیں ہوتی۔ تو یہ اچھے لوگوں کی آپ نے اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم، اپنے آپ پر وہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں کے بجائے بس اپنا مطلب نکالنا۔
اگر کسی سے دوستی بھی کیا ہے تو اپنے مطلب کے لیے، کہیں کوئی رشتہ داری بھی نبھا رہے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی تجارتی تعلق ہے تو اپنے مطلب کے لیے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اپنے مطلب کے لیے، شوہر کا بیوی سے تعلق ہے تو اپنے مطلب کے لیے، بیوی کا شوہر کے ساتھ تو اپنے مطلب کے لیے، اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ تعلق اپنے مطلب کے لیے۔ تو یہ جو اپنے مطلب کے لیے کسی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلبی آدمی، جو ایک اچھی صفت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسروں کا خیال کرتا ہے، اس کو ایک اچھی صفت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا ہے، اور یہ علامت منافقین کی بتائی ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے، ایک دوسری جگہ پر منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، یعنی جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آیا تو وہاں آپ ان کو آگے آگے دیکھیں گے، اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہاں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں، وہاں وہ سب سے پیچھے نظر آئیں گے، وہاں وہ سامنے نہیں آتے کبھی بھی۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس سیاق میں پیش کیا ہے کہ جب مسلم قوم دشمنوں کے ساتھ جنگ پہ ہوتی تھی تب تو یہ بالکل پیچھے رہتے تھے، لیکن جب فتح پا جاتے تھے اور مال غنیمت اکٹھا ہو کر کے آیا اب تقسیم کرنا ہے تو یہ بھی آ جاتے تھے کہ ہمارا حصہ بھی لگاؤ۔ جہاں ضرورت تھی وہاں تو پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جہاں کچھ حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ پھر حاضر ہو جاتے ہیں کہ جو ہے ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں ذکر کیا، انسانوں کے ایک عام فطرت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ انسان جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا کرے گا، مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرتے اسی مقصد کے لیے وہ مسجدوں سے قریب ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ بہت رو رو کر کے دعائیں کرے، ذکر و اذکار کرے، کیا ہے پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے کہ نماز کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، مسجد کیا ہے، دعائیں کیا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ نہیں، بس وہ اپنے مطلب کے لیے عبادت بھی کرنا چاہتا ہے تو صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، وہ کبھی اللہ کے ذکر کے لیے نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے ہر چیز میں کہ مجھے کوئی فائدہ ہو۔ جہاں پریشانی ہوئی تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کی۔ یہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بیان کیا ہے کہ یہ مطلبی انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ جب مطلب ہو تب جو ہے نماز پڑھیں گے، اپنا کوئی فائدہ ہونے کی امید ہو تب وہاں نظر آئیں گے، چاہے وہ دین کا کوئی پروگرام ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اپنے مطلب کے لیے نظر آئیں گے، ان کو اور چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی پریشانی دور ہو گئی تو پھر آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ کہیں وہ مسجدوں میں نظر آتے ہوں، یا یہ کہ دین کے کسی کام میں ان کو آپ بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لیتے ہوں، نہیں دیکھیں گے، کیونکہ پریشانی دور ہو گئی۔ وہ تو پریشانی کے لیے آئے تھے، اب پریشانی دور ہو گئی تو اب دعا کیا کرنا۔
دعا تو اپنے رب سے روز کرنی ہوتی ہے، دعا تو اپنے رب سے ہدایت کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے، دعا تو اپنے رب سے یہ بھی کرنی ہوتی ہے کہ ہم کو ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے، دعا تو یہ بھی کرنی ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لے، کچھ اور بھی نیکی کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لے۔ تو دعا تو یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب ہمیں بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، تب بھی کیا دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں۔ دعا تو تب بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں سب بھول جاتا ہے انسان۔ یاد کب رہتا ہے؟ اسے اپنے رب کی یاد بھی کب آتی ہے؟ جب وہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو اسے اس کا رب یاد آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ذکر کیا۔ ایک حدیث میں نے آپ سے کہا، وہ حدیث سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کیسے ہمارے اس سماج میں، سوسائٹی میں یہ مفاد پرستی، خود غرضی، یہ چیزیں کس طرح سے جڑ پکڑ چکی ہیں، اور روز ہر کوئی اس پریشانی کو محسوس بھی کرتا ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کم لوگ کرتے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے، خیر کی چیزیں، بھلائی کی چیزیں، یہ وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے تو کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور؟ تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے اس حدیث، چھوٹی سی حدیث، لیکن اس سماج اور سوسائٹی کے لیے بہت ہی بنیادی بات ہے، جو اس صفت سے انسان کو دور رکھے گی۔ کون سی صفت؟ یہ مفاد پرستی اور خود غرضی، سیلفشنس، جو میں نے کہا آپ سے، یا پرسنل گین جسے کہتے ہیں، اس صفت سے اگر بچنا ہے تو یہ فارمولہ اپناؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس کو ایمان کا جز قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس جو ہے حدیث کی کچھ جو ہے تطبیقی چیزیں جسے کہتے ہیں سماج اور سوسائٹی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہر روز جو ہے آپ کو ان چیزوں سے سامنا بھی پڑتا ہے، سابقہ بھی پڑتا ہے، آپ خود بھی اسے محسوس کرتے ہوں گے۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ایک چیز بڑی عام ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے اسے، کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں، ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ریلوے گیٹ پر جاتے ہیں، ٹرین آنے والی ہوتی ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ ٹرین کے لیے تو 5 منٹ ہی گیٹ بند کیا گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اصول اور ضابطے کے ساتھ نکلنا چاہے تو 15-20 منٹ لگ جائے، جس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سیلفشنس، انسان کی یہ خود غرضی جو ہے، مجھے بس اپنا دیکھنا ہے، چاہے پوری قوم چولہے باڑ میں جائے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ جو صفت ہوتی ہے نا انسان کی، یہ صحیح نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ نکلے،
تو کیوں پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ وہ پہلے نکلے؟ اگر ہر کوئی اپنی جگہ پر صحیح سے جا کر کے لائن سے کھڑا ہو تو سب کو نکلنے میں آسانی ہوگی، اور ہر کوئی اسے محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیے، میں اکثر خطبے میں سماج سے متعلق باتیں ہی ذکر کرتا ہوں، یہی مقصد ہوتا ہے خطبے کا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو چیزیں بری لگتی ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں اصلاح کی ہیں ہم وہ پیش کریں لوگوں کے ساتھ۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پوری ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے، ایک آدمی آ کر کے بیچ میں ایسے کھڑا ہو جائے، ٹریفک پوری رک جاتی ہے۔ وہ اپنے تنہا فائدے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں مفاد پرستی، اسی کو کہتے ہیں پرسنل گین، بس میں جلدی نکل جاؤں، پوری قوم کو ٹریفک جو ہے رک جاتی ہے، پوری قوم کو پریشان کرتا ہے، پوری قوم کو نقصان ہو، اور ایک شخص اپنے فائدے کے لیے یہ چیز کرے۔ اسلام اسے نہیں کہتا کہ یہ ایمان کے خلاف ہے، کہتا ہے اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے تو کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تم خود پہلے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کو، وہ تو پہلے سے آیا ہوا ہے، اس کو نکلنے دو پہلے۔ تو یہ جب انسان کے اندر چیز آ جائے کہ پہلے میں، تو یہ غلط چیز ہے۔ پہلے آپ کا فارمولہ اپنائیے تو پریشانی کم۔ جب آدمی جو ہے میں ہر چیز میں مجھے چاہیے، مجھے پہلے ملنا چاہیے، میرا یہ ہے، جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ پریشانیاں آتی ہیں میرے بھائی۔ یہی ترتیب سے سب رہے تو تھوڑی دیر میں سب نکل جائے گی، ٹریفک برابر چلتی رہے گی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن بغیر کسی اس کے آ کر کے بیچ میں کھڑے ہو جانا۔ ہمارے ایک بھائی نے ایک مرتبہ ذکر کیا، وہ کینیڈا سے نئے نئے آئے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے فیملی کے ساتھ۔ تو کہا کہ جب میں نیا آیا تو بنگلور میں شروع میں ایسے ہی آ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ ٹریفک جو ہے، جو رول ہے اس کے لحاظ سے اپنی سائیڈ میں کھڑا ہو جاتا، انتظار کرتے کرتے 15 منٹ 20 منٹ لگ جاتے، لوگ آتے جاتے نکلتے جاتے، میں ایسے ہی کھڑا رہتا۔ اب مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے، مجھے بھی ویسے جانا پڑتا ہے، ورنہ تو میں کھڑا ہی رہ جاؤں گا۔ بھئی جو پہلے آیا ہے اس کو پہلے نکلنے کا حق ہے۔ کیوں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں لوگ کہ جو پہلے آیا اس کو پہلے کسی چیز لینے کا حق ہے۔ اب پوری کیوں توڑ کر کے جائے، نہیں مجھے پہلے چاہیے، تو یہ کوئی بھی شخص کہے گا کہ یہ غلط چیز ہے، یہی خود غرضی ہوتی ہے۔ ان کا بھی تو وقت ہے جو اتنی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں ہمارا اسلام جو ہے سکھاتا ہے۔ اسی نماز سے آپ وہ چیز لے لیجئے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا، وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آیا جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھے گا۔ ہر ایک کو اس کے لحاظ سے رہنا ہے، اسی نظام کے تحت رہنا ہے۔ نماز کے لیے ہم آئے ہیں کہ عبادت کے لیے ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہنا شروع کرے نہیں، جتنا ہم امام سے قریب رہیں گے اتنا ہم کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، تو بعد میں آ کر کے آگے بیٹھنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ اسلام نے نہیں رکھی۔ بھئی جو بعد میں آیا وہ بعد میں نکلے گا، جو پہلے آیا وہ پہلے نکلے گا۔ میں ٹریفک کی بات کر رہا ہوں، مسجد کی نہیں ہے، کہ جو پہلے آیا پہلے آگے کھڑا ہے اس کو نکلنے دیجیے، جو پیچھے آ رہے ہیں اسی سے لائن سے پیچھے سے کھڑے رہے، سب کے لیے آسانی ہوگی، سب کا اس میں فائدہ ہے۔
تو یہ ایک آپ کو میں نے مثال دی، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر۔ دو تین مثالیں اور دیتا ہوں آپ کو۔ ایک جو ہے یہ جو ہمارے اس سماج سوسائٹی سے بہت گہرا اس کا تعلق ہے، کھانے پینے کے اتنے سامان جو آپ پیک رہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اکثر آپ کو یہ شکایتیں سننے کو ملتی ہوں گی کہ فلاں چیز میں اس چیز کی ملاوٹ کرتے، فلاں کھانے میں اس چیز کی ملاوٹ کرتے۔ یہ جو پوری ملاوٹی دنیا ہے اور جو مختلف برانڈ کے نام پر دوسری چیزیں برانڈ کے نام سے بیچتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی صفت کا نتیجہ۔ یہ کیا ہے؟ خود غرضی، سیلفشنس جسے کہتے ہیں، اور اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے پوری قوم کی صحت سے کھلواڑ کرتے ہیں اور پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑا ہی تو فائدہ ہوگا ان کا، لیکن وہ ملاوٹی چیزیں کھا کر کے لوگوں کی صحت کیسے برباد ہو رہی ہے، پوری قوم کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وہی چیز مفاد پرستی، خود غرضی، یہ صفت جس صفت کو کہا گیا کہ یہ غیر انسانی صفتیں ہیں، انسانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس چیز کو انسان اپنائے ہوئے۔ کہیں کوئی آدمی بلڈنگ بنا رہا، گھر بنا رہا، ایک کنٹریکٹر جو گھر بنا رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی لوگ برے ہوتے، میں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ آدمی صرف اپنے 2-3 ہزار کے فائدے کے لیے، جس نے 20 لاکھ خرچ کر کے وہ بلڈنگ بنایا ہوگا، اس کی پوری بلڈنگ کمزور کر دیتا ہے۔ سیمنٹ کم ڈال دیا، سریا صحیح نہیں ڈالا، اس کو کتنا فائدہ ہو جائے گا میرے بھائیو؟ بہت زیادہ، جو 2-4 ہزار 10 ہزار کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے جس نے گھر بنوایا ہے اس کو کتنا نقصان ہوگا اس کو آدمی نہیں سوچتا۔ تو یہ ہوتی ہے خود غرضی، کہتے ہیں اس کو، سیلفشنس کہتے ہیں اس کو۔ کیا وہ آدمی اگر اپنا گھر بناتا تو کیا اس طرح سے بناتا؟ تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہی تو اصول بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے آپ ہر چیز کو لے لیجیے۔ ایک ڈاکٹر اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے غلط جو ہے دوائیں لکھ کے دے دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ دوا بین ہے اور اس دوا کے اندر یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے اسے بین کر دیا گیا، لیکن پھر بھی لکھ کے دے دیتا ہے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ اس کو پتا ہے کہ اس جو ہے بیماری کی ایک دوا جو سامنے والے کو سستے میں بھی مل جائے گی، لیکن وہ دوا لکھتا ہے جس دوا میں اس کا کمیشن ہے، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ پوری قوم کا نقصان کرتا ہے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ آپریشن کرنے، اگر کبھی ہڈی کا آپریشن ہو گیا، راڈ لگایا، تو یہ بھی واقعہ میں ایک جانتا ہوں، سچا واقعہ ہے یہ، کہ راڈ جو ہے ڈپلیکیٹ لگا دیا چند روپیوں کے فائدے کے لیے، جس سے بعد میں وہاں کی ہڈی سڑ گئی اور دوبارہ آپریشن کر کے پوری ہڈی کاٹنی پڑی۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے چند پیسوں، چند سکوں کے فائدے کے لیے سامنے والے کی پوری صحت کے ساتھ کھلواڑ کر دی۔ اسی کو کہتے ہیں یہ خود غرضی ہے، یہ مفاد پرستی ہے، یہ
اگر اسے خود اسے استعمال کرنا ہوتا تو نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس کو پتا ہے کہ اس سے یہ نقصان ہو جائے گا اور ڈپلیکیٹ ہونے کی وجہ سے جا کر کے ہڈیوں کو یہ چیز نقصان پہنچائے گی، لیکن دوسروں کے لیے کر دیتا ہے. اس کو وہاں صرف اپنا فائدہ چاہیے. وہی نظر آتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائیو سماج اور سوسائٹی کے. اور بھی آپ جو ہے دیکھیں گے ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کا اس سے کیا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہمارا تھوڑا سا فائدہ، لیکن اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کتنے لوگوں کی جانوں سے کھیل جاتے. انجینئر جس نے یہ جو پبلک کے کام ہوتے ہیں برج بنائے، کانٹریکٹ جو ملتا ہے تو بڑے اچھے جو ہے ریٹ کے لحاظ سے وہ ملتا ہے. بڑی گھٹیا قسم کی سیمنٹ یا چیزیں استعمال کیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں وہ پورا جو ہے برج ہی گر گیا اور نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں چلی. تو کیا ہوا اس میں؟ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے پوری قوم کی جان کا سودا بھی کر سکتے ہیں. کس وجہ سے؟ مفاد پرستی، خود غرضی. تو یہ خود غرضی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی ہوتی ہے. اور جہاں تعلقات یہ باقی نہیں رہتے، مسائل ہو جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ہوتی ہے خود غرضی اور مفاد پرستی. اگر وہاں پر بھی یہ اصول آ جائے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو آپ جو ہے دیکھیے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں اگر بیوی کے اندر مفاد پرستی آ جائے، خود غرضی، مجھے اپنے کام سے مطلب ہے، میرا فائدہ ہونا ہے، اب شوہر کہاں سے اسے لے کر گیا ہے مجھے مطلب نہیں، مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے. بھئی آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ شوہر کی جیب کیا ہے، وہ کہاں سے لے کے آئے گا، کہیں سے چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، کہاں سے لے کے آئے گا. تو جہاں اپنے بارے میں سوچنا ہے سامنے والے کے بارے میں بھی سوچنا. اگر یہ سوچ لے شوہر یہ چاہتا ہے اپنی بیوی سے کہ بیوی میرا احترام کرے، میری عزت کا خیال رکھے، اس کو یہ وہ چاہتا ہے، تو یہی چیز اسے بیوی کے تعلق سے بھی سوچنا چاہیے کہ میری بیوی بھی میرے بارے میں یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا احترام کرے اور میری عزت کا خیال رکھے. تو جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی سامنے والے کے لیے بھی پسند کرو. جس طرح سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری بیوی نے ہمارے ایگو کو ہرٹ کر دیا، ہماری بیوی نے ہمارے احساسات اور جذبات کا خیال نہیں کیا، ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، تو ویسے ہی بیوی کو بھی تو یہ سوچ ہوتی ہوگی کہ میرے شوہر نے میرے احساسات اور جذبات کا خون کر دیا اور اس کا خیال نہیں کیا. اس کا ایگو بھی تو کہیں ہرٹ ہوتا ہوگا، وہاں کہیں نہ کہیں اس کو تو بھی اپنی انسلٹ کا احساس ہوتا ہوگا. صرف اپنے بارے میں سوچے اور اپنے ساتھی کے بارے میں نہ سوچے، یہ خود غرضی ہوتی ہے، یہ مفاد پرستی ہوتی ہے. اور جب جس دن سے دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، چلو بھئی میرا تھوڑا سا نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن جو میرا ساتھی ہے، جو میرے ساتھ ہے، اس کو پریشانی نہ ہو، جس دن یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو اس دن یہ حدیث کی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ ما یحب لنفسی. اتنا ہی حدیث میں اس کی شرح میں یہ کہا جاتا ہے
من الخیر، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اچھی چیزیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں برائیاں داخل نہیں ہیں۔ تو یہ گھر کے ماحول میں بھی میں نے کہا آپ سے کہ والدین اور اولاد کے تعلق میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی بات سنے، وہ جو کہتا ہے اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ دنیا میں ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار بن کر کے رہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی سوچے کہ اب میری جو اولاد ہے اس کے بھی اپنے کچھ ارمان ہوں گے، اس کی بھی اپنی کچھ جو ہے چیزیں ہوں گی، اس کی بھی اپنی کوئی رسپیکٹ ہوگی، اس کے بھی احساسات ہوں گے، جذبات ہوں گے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا اس کے لیے اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ یہی الٹا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضابطہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو کبھی بھی جب معاملات میں یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ کیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھیں کہ اگر یہی چیز آپ کے ساتھ کی جاتی تو کیا آپ اسے پسند کرتے؟ کہتے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھیں۔ میں اب گھر کے جو ہے ماحول میں اسے پیش کر رہا ہوں کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے کسی بھی وجہ سے، اور یا شوہر نے اس کے ساتھ یہ نہیں کیا، یا اس کی ایک ضرورت تھی یہ نہیں پوری کی، کچھ بھی جو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کی جگہ پر رکھ کر کے سوچے کہ اگر میرا معاملہ یہ ہوتا تو میں کیا کرتی۔ اگر شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت ہے تو شوہر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بیوی تصور کر کے یہ سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میرا کیا رویہ۔ والدین کو اگر اپنی اولاد سے کوئی شکایت ہوتی، یہ سب خود غرضی اور مفاد پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے آپ کو بچہ بن کر کے سوچے کہ اگر میں اپنے بچے کی جگہ پر ہوتا تو میرا کیا ہوتا، میں کیا سوچتا اس کے تعلق سے، مجھے کیا امید ہوتی، میں اپنے والدین سے کیا جو ہے امیدیں کرتا، کس طرح کے سلوک کا مجھے جو ہے انتظار ہوتا۔ جو بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ یا اولاد ہے تو اپنے آپ کو والدین کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھیں کہ اگر میرا بچہ میرے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرے گا، میں باپ ہوں اگر، تو پھر میرا کیا حال ہوگا اس وقت؟ میرے دل کو کتنی تکلیف ہوگی، میرے احساسات کتنے مجروح ہوں گے۔ رکھ کر کے دیکھو تھوڑی دیر کے لیے اس کی جگہ پر، تو اندازہ ہوگا کہ ہماری اصلاح کہاں سے ہونی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی فارمولہ میرے بھائیوں اس کے لیے، زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مسئلے سے دو چار ہے تو ہمیشہ اپنے بارے میں صرف سوچنے کے بجائے سامنے والے کے بارے میں بھی سوچیں۔ صرف اپنا مطلب نکالنے کے بجائے یا اپنا فائدہ دیکھنے کے بجائے سامنے والے کا بھی فائدہ دیکھیں۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جن کا تعلق تجارت سے ہے، اور اسلام نے اس کو صرف اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس میں سیلفشنس تھی اور کچھ نہیں۔ لین دین بالکل صحیح ہے، لیکن خریدنے والے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پر صرف خود غرضی ہے، پوری قوم کا نقصان لیکن اس کا ذاتی فائدہ اس میں۔ دو تین جو ہے حدیثیں اس کے بارے میں اردو میں جلدی سے سنا کر کے میں خطبہ چونکہ وقت ہو گیا تو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی جب
دیہاتوں سے لوگ سامان لاتے تھے بیچنے کے لیے، تو اس سے منع کیا کہ کوئی آدمی آگے جا کر کے اس سے سامان خرید لے، اس سے آپ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، اسے پہلے بازار میں آنے دو اور بازار میں آ کر کے اس کو بیچنے دو۔ کیوں منع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حالانکہ وہ پیسہ دے کے لے رہا ہے، وہاں جا کے خرید رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیوں منع کر دیا تھا؟ کہ وہاں جا کر کے اس سے سستے میں خرید کر کے پورا مال مارکیٹ میں لا کر کے وہ مہنگا بیچے گا، تنہا اس کا فائدہ ہوگا اور پوری قوم کو نقصان ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ آ کر کے مارکیٹ میں ڈائریکٹ بیچے گا، تو مارکیٹ میں جب سستا بیچ کے جائے گا تو مارکیٹ سے سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، جو سستا خریدیں گے تو سستا بیچیں گے بھی اور مہنگائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ایک دوسری حدیث سناتا ہوں کہ کوئی چیز آدمی ذخیرہ کر کے نہ رکھے۔ جب مارکیٹ میں کسی چیز کی بہت سخت شارٹیج چل رہی ہو تو اس وقت کوئی آدمی اپنے پاس پورا مال خرید کر کے جمع کر کے نہ رکھ لے، منع کر دیا اسے۔ کیوں؟ وہ اپنے پاس رکھ کر کے منمانی اس کی جو بھی قیمت چاہے گا وہ لوگوں سے وصول کرے گا، وہ تو اس کا تو فائدہ ہوگا، لیکن پوری قوم کا نقصان ہوگا کہ سب کو جو ہے مہنگائی کی مار جھیلنی پڑے گی اور مہنگا سامان یہ سب کو خریدنا پڑے گا۔ تو اور بھی اس طرح کی کئی احادیث ہیں، اور ساری حدیثوں کو تو ہم نہیں پیش کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مفاد پرستی، خود غرضی، سیلفشنس یہ اچھی صفت نہیں ہے، اور ایک مومن کو تو بالکل اس سے دور رہنا چاہیے اور اس فارمولے کو اپنانا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو بھی خیر اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔